معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے صرف کبیر یعنی گردان کے بارے میں چند اہم باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یاد رکھیں کہ ہر فعل کا تعلق اپنے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے اور فاعل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی فاعل واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، اور ہر حالت میں وہ فاعل یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی فاعل غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر اور کبھی متکلم ہوتا ہے، یعنی کبھی تو فاعل موجود نہیں ہوتا، کبھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، کبھی کلام کرنے والا خود وہ فاعل ہوتا ہے۔ اس طرح فاعل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فعل کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم غور کریں تو کل 18 صورتیں بنتی ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہوتی ہے کہ 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر مخاطب، 3 مؤنث مخاطب، 3 مذکر متکلم اور 3 مؤنث متکلم کے صیغے بن جاتے ہیں۔ لیکن متکلم کے 6 صیغوں کی بجائے صرف 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر و مؤنث۔ متکلم کے لیے صرف 1 صیغہ واحد متکلم استعمال ہوتا ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے صرف جمع متکلم کا صیغہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے بن جاتے ہیں، اور ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان یا پھر صرف کبیر کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے جیسے ایک گردان ہے جو نارمل آپ شروع میں ہی یاد کرتے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اب اس میں دیکھیے 3 صیغے جو ہیں مذکر غائب کے بنے، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، یہ مذکر غائب کے صیغے بن گئے 3، اور مؤنث غائب کے صیغے جیسے فعلت، فعلتا، فعلنا۔ پھر مذکر مخاطب کے 3 صیغے فعلتا، فعلتما، فعلتم، اور مؤنث مخاطب کے فعلتی، فعلتما، فعلتنا۔ اور اس کے بعد متکلم ہونا تو یہ چاہیے، جیسے ہم نے سنا بھی کہ 3 مذکر متکلم کے صیغے ہونے چاہیے، جیسے فعلتو ہے تو اسی طرح ایک فعلتو ایک متکلم کا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے فعلتو کا استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ 3 مذکر متکلم کے بنیں گے، 3 مؤنث متکلم کے بنیں گے، لیکن انہوں نے اختصار کے ساتھ ایک ہی صیغے کو متکلم کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی کر دیا۔ تو اسی طرح تثنیہ جمع، ان دونوں کی بجائے صرف جمع کا ایک صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے کر دیا، تو 6 کی بجائے یہ 2 صیغے ان کے قائم مقام کر دیے گئے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل ان کے 18 صیغے بنے، اسی کو ہم صرف کبیر بھی کہتے ہیں اور گردان بھی کہتے ہیں۔ پھر اگر آپ الگ سے ان کی گردانیں کرتے ہیں، فعل ماضی کی گردان کا الگ طریقہ ہوگا، مضارع کی گردان کا الگ طریقہ ہوگا۔ میں کچھ آپ کی آسانی کے لیے کچھ گردانیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کو بار بار سنیے، یاد کر لیجئے۔ بعض طلباء کو جو گردانیں یاد نہیں ہوتی ان کے لیے بھی امید ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ ایک گردان تو آپ کو سنائی اسی مصدر اسی وزن پر، دوسرا جیسے نصارہ، 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 نصرو، نصرت، نصارتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ یہ تو ہے فعل ماضی معروف۔ فعل ماضی معروف کے 3 وزن ہوتے ہیں، فاعلا، فاعلا، فاعلا۔ تو یہ تو فاعلا کے وزن پر تھی، اب فاعلا۔ فاعلا جیسے علم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا۔ اور تیسرا اس کا وزن ہے فاعلا، یعنی عین کلمہ مضموم ہوگا۔ اس سے دیکھ لیجئے، کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتنا، کرمتو، کرمنا۔ فعل ماضی معروف کے تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے فعلا۔ اس سے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے، میں اس کی گردان کرتا ہوں، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اب اس کے مزید جیسے آپ اور بھی لے سکتے ہیں،
مصادر سے کر سکتے ہیں، جیسے فتیحہ، 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 فتیحو، فتیحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، فتحتو، فتحنا۔ تو یہ ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ فعل لازم جو ہے، فعل مجہول جو ہے، یہ فعل متعدی ہی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت جو ہوتی ہے وہ مفعول کی طرف کی جاتی ہے، اور لازم فعل کا آپ کو پتہ ہے کہ مفعول نہیں آتا۔ ہاں اگر آپ نے لازم فعل سے فعل مجہول بنانا ہے تو پھر اسی انداز سے یعنی فعیلہ کے وزن پر کر کے آپ اس کے بعد حرف جر نہیں، نائب فاعل سے پہلے حرف جر با کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ذہبہ، ذہبہ یہ فعل لازم ہے، ذہبہ سے اگر آپ فعل ماضی مجہول بنانا چاہیں تو ذہبہ بنے گا، تو ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، اس طرح اس کی گردان نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد حرف جر یعنی اس کا جو نائب الفاعل آئے گا تو نائب الفاعل سے پہلے حرف جر با کا اضافہ کریں گے۔ اب اس کی گردان بھی سن لیجئے، جیسے ذہبہ بہی، ذہبہ بہما، ذہبہ بہم، ذہبہ بہا، ذہبہ بہما، ذہبہ بہنہ، ذہبہ بکا، ذہبہ بکما، ذہبہ بکم، ذہبہ بکی، ذہبہ بکما، ذہبہ بکنہ، ذہبہ بی، ذہبہ بنا۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذہبہ بہی، اسے لے جایا گیا۔ ذہبہ کا ترجمہ صرف نہیں ہوگا ذہبہ بہی، اب اس پورے کا ترجمہ یہ ہوگا اسے لے جایا گیا۔ اس کے اور بھی بہت سارے سیغے، پھر اسی طرح آپ مصادر سے اس کی گردان کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ فعل ماضی کے بعد فعل مضارع کی اگر ہم بات کریں تو مضارع کے بھی 3 ہی وزن بنتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اس کی بھی ایک گردان چلیں سن لیجئے۔ یفعلو جیسے ہے، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں یفعلو، فعل یفعلو یعنی فتح یفتح، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ دوسرا وزن ہے ضرب یضرب، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربنا، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضرب، نضرب۔ اس کے بعد نصر ینصر سے ینصر، ینصران، ینصرونا، تنصر، تنصران، ینصرنا، تنصر، تنصران، تنصرونا، تنصرینا، تنصران، تنصرنا، انصر، ننصر۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے تو اس کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح، ضمہ اور کسرہ تینوں حرکتیں آتی ہیں، اور جب ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو تو اس کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح، کسرہ 2 حرکتیں آتی ہیں، اور جب ماضی کا عین کلمہ مضموم ہو تو مضارع کے عین کلمہ پر صرف حرکت ضمہ آتی ہے۔ اچھا جی، آپ کے معلومات کے لیے میں چند اور جو ہیں مصادر، مصدر، ماضی اور مضارع کا صیغہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں، اسے لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے باب ضرب یضرب ایک جیسے باب ہے، تو اسی باب آپ 6 اور آپ کے سامنے میں مصادر اور ماضی مضارع عرض کرتا ہوں۔ جیسے غسل مصدر، غسل یغسل دھونا، غلبۃ غالبانہ، غلبہ یغلب، ظلم زیادتی کرنا، ظلم یظلم، کذب جھوٹ بولنا، کذب یکذب، رجوع لوٹنا، رجع یرجع، عرفان جاننا، عرف یعرف۔ اب ناصر ینصر جو باب ہے، اس باب سے بھی دیکھ لیجئے، سجود مصدر سجدہ کرنا، سجدہ یسجد، طلب طلب کرنا مصدر ماضی، طلبہ مضارع یطلب۔ اس کے بعد دخول داخل ہونا، داخل یدخل، فساد بگاڑنا، فسد یفسد، قتل مار ڈالنا، قتل یقتل۔ اس کے بعد حسبہ یحسب باب سے آپ دیکھ لیجئے، حسبان گمان کرنا، حسب یحسب، نعمت انعام کرنا، نعیم ینعم، ورم سوجنا، وارم یارم، وراثت وارث ہونا، وارثہ یارثو۔ اس کے بعد فتح یفتح باب سے دیکھ لیجئے، مصدر فتح کھولنا، فتح یفتح، جعل بنانا، جعل یجعل، بعث بھیجنا، بعث یبعث، صبغ رنگ کرنا، صبغ یصبغ، منع روکنا، منع یمنع، جرح زخمی کرنا، جرح یجرح۔ اس کے بعد سمع یسمع باب سے سن لیجئے کچھ مصادر، سمع سننا، سمع یسمع، علم جاننا، عالم یعلم، شرب پینا، شارب یشرب،
حذر ڈرنا، حذرا یحذر جہل نہ جاننا، جاہلا یجہل فہم سمجھنا، فاہما یفہم۔ اس کے بعد کاروما یکرم باب سے سن لیجئے، کاروما یا کرم کرامت مانا بزرگ ہونا، کاروما یکرم، لطف یا لطافت مہربان ہونا، لاطفہ یلطف، قرب نزدیک ہونا، قربا یقرب، بعد دور ہونا، بعودا یبعد، کثرت زیادہ ہونا، کثر یکثر، شرافت شریف ہونا، شاروفا یشرف۔ یہ چند مصادر اور اس کی فعل ماضی مضارع آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ آپ ان کی روشنی میں اپنی جو گردانے ہیں وہ کر سکیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ فعل مضارع مجہول اس کا ایک ہی وزن ہوتا ہے یفعل، تو اس کی جب آپ گردان کریں گے تو اسی وزن پر، یعنی مضارع مجہول کی گردان اگر آپ کریں گے تو اسی طرح کریں گے۔ ہم ایک گردان کرتے ہیں آپ کے سامنے، جیسے یقتلو، یقتلو یقتلان یقتلونا، تقتلو تقتلان یقتلنا، تقتلو تقتلان تقتلونا، تقتلین تقتلان تقتلنا، اقتلو نقتلو۔ اس کا بھی یہی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول اگر آپ بنائیں گے، فعل ویسے تو فعل متعدی سے ہی بنتا ہے، لیکن اگر فعل لازم سے آپ فعل مجہول بنانا چاہیں گے مضارع مجہول، تو اس کا بھی یہی کریں گے کہ آپ اس کے نائب فاعل سے پہلے حرف جر با کا اضافہ کریں گے۔ مثال دیکھ لیجئے، جیسے یذهب به، یذهب بهما، یذهب بهم، یذهب بها، یذهب بهما، یذهب بهن، یذهب بک، یذهب بکما، یذهب بکم، یذهب بک، یذهب بکما، یذهب بکن، یذهب بی، یذهب بنا۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔